بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آئیے سنتے ہیں کہ انسان کو بیماری سے شفا کیسے اور کب ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے صحت عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے بخار کیسے ہوا۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ تو ناظرین گرامی، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر ایک جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا تو اس کشتی میں شیر بھی سوار تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ اے نوح علیہ السلام، یہاں شیر بھی ہے، ہم کیسے آرام سے رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ عز و جل کے حکم سے شیر کو بخار ہو گیا اور وہ کشتی میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ جب تک آپ علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑ کے کنارے نہیں لگی تب تک وہ شیر نے کچھ نہ کہا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانداروں کو زمین پر اتار دیا۔ تو ناظرین، یہ پہلا بخار تھا جو دنیا میں سب سے پہلے شیر کو ہوا۔ تو ناظرین کرام، جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹروں حکیموں کی طرف رخ کرتے ہیں، میڈیسن ادویات وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح مرض سے شفا مل جائے، لیکن پھر بھی صحت یابی نہ ملے، شفا نہ ملے تو ہم قرآنی آیات، تعویذات، دموں وغیرہ سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی مرض سے نجات نہ ملے، تندرستی نہ ملے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی مرضی میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے اختیار میں ہے۔ پھر وہ جب چاہے جسے چاہے صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا کر دے۔ مرکات المفاتیح میں لکھا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل مرض اور دوا کے درمیان ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ دوائی اور مرض کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، تو دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی، انسان کی صحت پر دوائی کا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ عز و جل چاہتا ہے تو دوا اور مرض کے درمیان سے فرشتے کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے اور آڑ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب یہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو انسان کو دوا کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دوا کھانے کے بعد فوری آرام مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل انسان کو صحت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، دوسری چیز، ہم جب کبھی کسی بیمار شخص کی عیادت کو جاتے ہیں، اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، تو ہم اکثر یہ الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو شفا عطا فرمائے۔ حالانکہ لفظ شفا کہنا غلط ہے، اور جو صحیح اور درست لفظ ہے وہ شفا ہے، یعنی شین کے نیچے کسرہ ہے جسے ہم عام طور پر زیر بولتے ہیں، اور لفظ شفا جو کہ فتح یعنی زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب قرآن پاک میں ایک گڑھا یا سوراخ کے طور پر استعمال ہوا ہے، لہذا جو درست لفظ ہے وہ شفا ہے، شفا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔